السلام علیکم فرینڈز، کیا حال چال ہیں؟ آج ہم ایک نیو سیریز سٹارٹ کریں گے پاکستان سٹڈیز کے حوالے سے۔ اس میں ہم بوتھ پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن دونوں ہی سیگمنٹس ڈسکس کریں گے، اور اس سیریز کو جوائن کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ فرینڈز، آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا نام ہے شیخ احمد سرہندی صاحب۔ شیخ احمد سرہندی صاحب ایک بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے وہ خاص طور پہ ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے بڑا فیمس ہے۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ان کی ایفرٹس کو، انہوں نے ایک مسلم سوسائٹی کو پیوریفائی کرنے کے لیے مسلمز کو انسٹیگیٹ کیا تھا کہ وہ جو ایک اکبر کے دور کے اندر، بادشاہ اکبر کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے دور کے اندر، اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ امالگمیشن ہو رہی تھی سکھزم کی، ہندوازم کی، اسلام کے اندر، اس کو کلیئر کرنے کے لیے ان کی ایفرٹس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال ان کے بارے میں کہتے ہیں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار۔ بڑے ہی امپورٹنٹ ورڈز ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح ہے، ہی who was the custodian of Muslim community in India, he whom God informed in time of the impending danger to Islam۔ تو علامہ اقبال ایک ریناؤنڈ مسلم پوائٹ، فلاسفر، اور انہوں نے اتنا بڑا اپنی بک کے اندر ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہی از اے گریٹ پرسنالٹی۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں جو ہے سیناریو کیا تھا، شیخ احمد سرہندی اتنے فیمس کیوں ہوئے؟ تو شیخ احمد سرہندی صاحب جو ہیں وہ اکبر کے ٹائم پہ بر صغیر کے اندر جو ہے وہ ایک مسلم اسکالر کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ تو اس وقت جب اکبر کے ٹائم میں اکبر نے اپنی، شہنشاہ اکبر کی میں بات کروں، اس نے اپنی پالیسیز اس طرح سے بنائی اور اس کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن شروع کروائی کہ ڈفرینٹ کمیونٹیز جو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، راجپوت ہیں، ہندو ہیں، جو بھی کمیونٹی ارد گرد تھی، وہ اس کی پاور کو چیلنج کرتی تھی، تو ان سب کو اس نے پالیٹکس میں لایا۔ ان سب کے جو ریلیجیس جو سینٹیمنٹس تھے، ان سب کو اس نے ایکسیپٹ کیا، اور اسلام کو جو ہے وہ اس نے اسلامک پرنسپلس کو، اسلامک ٹیچنگس کو اس نے جو ہے ایکسپلائٹ کیا۔ تو اس ٹائم پہ جو شیخ احمد سرہندی صاحب تھے، انہوں نے ایک سٹیپ فارورڈ آ کے انہوں نے اپنی لائف کو اپنی سیکریفائس کرنے کے لیے انہوں نے اکبر کو چیلنج کیا، اس کی یہ جو پالیسیز تھی اس کے خلاف جو سٹینڈ لیا۔ اور اب ہم تھوڑی سی میں بتاؤں گا کہ بیسیکلی اکبر کے ٹائم پہ وہ کون سی سماجی، معاشی اور سیاسی اس وقت کی پالیسیز تھیں، ریلیجیس پالیسیز تھیں، جن کو سرہندی صاحب نے جو ہے اپنی لائف کو سیکریفائس کرنے کے بعد چیلنج کیا، کیونکہ بادشاہ کی پالیسیز کو چیلنج کرنا، بادشاہ کے احکامات کو چیلنج کرنا ایک بڑی بات ہے۔ ہماری سوسائٹی میں لوگ اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ وہ حق کی بات، سچ کی بات کرنے کو سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ بات کریں گے تو ان کی انسلٹ ہو جائے گی، ان کا جو سکون ہے برباد ہو جائے گا۔ کوئی غلط پرچہ دیتا ہے تھانوں میں، تو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی تو دور کی بات ہے، کوئی سیانہ آدمی بھی جو ہے وہ بھی غلط چیز کو غلط نہیں کہتا۔ تو میں یہ بتاؤں گا کہ آج بھی اس کے علاوہ میں کچھ یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سرہندی صاحب کی ایفرٹ سے، ان کی جو ایکٹیویٹیز تھے، ان سے ہم ایک اور لیسن جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ کون سی پالیسیز اڈاپٹ کی تھیں، کہ انہوں نے بادشاہ اکبر کی جو رانگ پالیسیز تھیں ان کو چیلنج کیا تھا، اور اس کے بعد ان پالیسیز کو درست کیا تھا۔ تو وہ بھی آج ہم نے دیکھنا۔ آج کے جو حالات ہیں، میرا خیال ہے وقت چینج ہوا ہے لیکن وہ محرکات سیم ہیں۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا آج کا، تو اس میں اب بتاتا ہوں آپ۔ اچھا فرینڈز، اب ہم بات کریں گے کہ سوشل وائسز اس وقت کے طور پہ کون سی تھی جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے بہت زیادہ انتشار، اور معاشرے میں جو مذہبی
ایک قسم کا مسئلہ پیدا ہو چکا تھا، وہ یہ تھا کہ اکبر جو تھے مغل بادشاہ، عظیم اکبر مغل بادشاہ جو کہلایا جاتے تھے، انہوں نے دین الہی کا کانسیپٹ شروع کر دیا تھا۔ دین الہی کیا تھا؟ دین الہی یہ تھا کہ اکبر جو ہے وہ جو ریلیجیس انٹرپریٹیشنز ہیں وہ خود کرے گا، اور اس کے علاوہ دین الہی یہ تھا کہ جتنے بھی دوسرے ریلیجنز ہیں، ہندوازم ہے، سکھزم ہے، تو ان سب کو جو ہے وہ اسلامک ویلیوز کے اندر مکس کر رہا تھا، اور ایک ایسا دین بن رہا تھا، ایک مکسچر بن رہا تھا جس کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں تھا، کوئی ویلیوز کا ڈفرنس نہیں تھا، نارمز کا ڈفرنس نہیں تھا، اس کے اندر شرک تھا، اس کے اندر اس کے علاوہ جو چیزیں جو اسلام میں منع تھیں ان چیزوں کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو دین الہی کا کانسیپٹ تھا، اس کے پر جو ہے شیخ احمد سرہندی صاحب کو نوٹس لیا اور اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ کنسیڈر کیا۔ اس کے بارے میں ایک بڑے ہسٹورین ہے، ریناؤنڈ ہسٹورین ہے، ان کا نام ہے ملا عبد القادر بدیونی۔ اب ملا عبد القادر بدیونی جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اکبر جو تھے نا، the emperor wanted to win over his Hindu subjects۔ اب ایک سائڈ پہ تو اکبر جو ہے وہ اپنے ہندو جو کمیونٹی تھی ان سب کو جو ہے وہ ان کا جو ایک قسم کی لائکنس تھی وہ لینا چاہتے تھے، اور دوسری طرف وہ کیا کرنا چاہتے تھے، therefore he turned his face towards Muslims، اور دوسری طرف وہ جو ہے نا انہوں نے مسلمز کی طرف بھی فیس اپنا ٹرن کیا ہوا تھا، لائک ہی واز پلئنگ ڈبل گیم۔ تو اب اس سناریو کے اندر جو ہے جہاں پہ کوئی کلیئر کرسٹل جو ہے وہ اسلام جو تھا اس کے اوپر کویسچن مارک بن رہا تھا، تو شیخ احمد سرہندی صاحب نے اس دور کو ایک جو ہے بہت ہی کویسچن کیا کہ یہ غلط ہے، غلط طریقہ کار ہے، دین الہی کوئی اسلام کے اندر ایک قسم کی بدعت ہے، یہ چیزیں نہیں ایڈ ہو سکتی۔ اچھا، اس کے بعد اس وقت کے دور میں ایک تو یہ دین الہی کا کانسیپٹ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وحدت الوجود جو تھا نا وہ بہت زیادہ پروموٹ ہو رہا تھا۔ وحدت الوجود جو ہے نا ایک بڑا کنٹروورشل سا بن چکا تھا ایک ٹاپک، کیونکہ وحدت الوجود جو ابن العربی تھے انہوں نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی، اور ان کا کہنا تھا کریچر اور کریٹر جو ہے نا یہ سیم ہے، اللہ جو ہے وہ ہی انسان کے دل کے اندر ہے، اور جو انسان کام کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ تو اس میں اس کو صوفیز نے اور وہاں کے علماء کرام نے اس وقت کے طور پہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ رانگ ہونی شروع ہو گئی، اور جس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہا تھا دین، اور مسلمز کا جو سروائیول تھا وہ بہت زیادہ جو ہے مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ جب آپ کے بلیف کے اندر، ایمان کے اندر جو ہے کلیئرٹی نہیں ہوتی، جو اللہ کے ساتھ جو آپ کا کنیکشن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائے ہوئے احکامات ہیں کہ کیسے اللہ تک ہم رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت اپنی عقیدت بنا سکتے ہیں، تو اس کے اندر جب یہ دوسری چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر یہ جو ایمان میں تقویت ہوتی ہے نا یہ کم پڑ جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے سوالیہ نشان کیا، اور اس کے علاوہ اس کو چیلنج کیا۔ اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وحدت الوجود کے اس کانسیپٹ کو جو ہے انہوں نے سوسائٹی کے اندر جو ہے اپنے علماء کرام کے اندر جو ہے اس کو انہوں نے بہت زیادہ اس پہ ڈسکشنز۔ اچھا فرینڈز، اب ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی اس وقت کے طور پہ سیاسی ایسی برائیاں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے شیخ احمد سرہندی صاحب جو ہے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں، اور ان کی پالیسیز، ان کی ایفرٹس، ان کی جو ایک خدمات جو ہیں سراہی جاتی ہیں۔ اچھا، اس وقت نا ایک بھاگٹ موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی، اور یہ دین الہی اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جو سکھزم جو تھے وہ بیس تھی۔ 18ویں سینچری کے اندر یہ جو بھاگٹ موومنٹ ہے یہ سٹارٹ ہوئی، تو یہ بیسیکلی بھاگٹ کبیر جو تھے انہوں نے اس تحریک کو جو ہے وہ پریزرو کیا، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ اپنی وہ پوئٹری کے ساتھ اور اپنی وہ ریچولز کے ساتھ وہ بڑے زیادہ جو ہے نا وہ سکھزم کو نا پروموٹ کر رہے تھے،
اور اس موومنٹ کو بیسیکلی انہوں نے اکبر کے دور کے اندر جو ہے بہت زیادہ پھیلایا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اکبر نے کام کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اپوائنٹمنٹ کر رہا تھا ہندوؤں کی اور راجپوت کی نا سول ملٹری پاورز کے اندر. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب لا انفورسمنٹ کے اندر اور سول ایڈمنسٹریشن کے اندر نان مسلمز ہوں گے، اور تو ایک نیچرل ہے کہ نیچرلی اسپونٹینیس کہہ لو چیز ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر ریلیجن کو لے کے لوگ ایک دوسرے کو کمپلائز کرتے ہیں. تو جب اکوموڈیشن شروع کر دی انہوں نے، تو پھر اس سے جو ہے ہندو جو ہیں وہ سپیریئر ہو گئے اور مسلم جو ہے وہ ڈمینش ہونا شروع ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ تھا اور اکبر کی طرف سے غلط اقدام تھا. اور اس کے علاوہ میں کچھ بات کروں گا کہ مزید جو ہے سوشل وائسز اور کیا کیا تھیں اس میں. جیسے میں نے ریلیجیس تو پہلے بات کی ہے، بس سوشل وائسز میں ایک اور چیز یہ آ جائے گی کہ اکبر نے جو ہے اڈلٹریشن شروع کر دی تھی مسلم سوسائٹی کی. اب یہ کیا ہے؟ اچھا، اس کے اندر نا مسلم سوسائٹی کو جو ہے نا اگر پروگریس کرنا ہے نا، تو وہ اس کو یہ تھا کہ جتنی بھی ان اسلامک طریقے ہیں نا وہ اپنے اندر ابزارو کرنے پڑنے تھے، ٹھیک ہے. تو اب ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے شیخ احمد سریندی صاحب نے ایکشن لیا. اور سب سے جو بڑی چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ جو پرموشن آف انٹر میریجز تھی نا وہ سٹارٹ ہوگی. کہ اسلام میں تو یہ ہے کہ مسلم جو ہیں وہ مسلمس کے ساتھ ہی شادی بیاہ کریں گے، لائک مسلم مرد جو ہے مسلم عورت کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہیے اسے. لیکن وہاں پہ اب کانسیپٹ بالکل چینج ہو گیا، اور اکبر جو ہے وہ اجازت دے رہا تھا کہ کوئی بھی نان مسلم جو ہے وہ مسلم فیمیل کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. اور اسی طرح ہی یہ کانسیپٹ جو ہے وہ آگے پروجیکٹ کرنا شروع ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ اکبر نے خود جو ہے نا جودھا ان کی بیگم تھی، ایک نان مسلم تھی، اس کے ساتھ اس نے شادی کی ہوئی تھی، اور وہ اس پریکٹس کو جو ہے نا اور زیادہ ایکسپینڈ کر رہا تھا. اچھا، اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہندو مسلم کلچر جو ہے نا یہ ایک امالگمیشن ہو رہی تھی، یہ مکسچر ہو رہا تھا. مطلب کہ ہندو جو ہے وہ ہولی سیلیبریٹ کرتے تھے، تو وہ اب مسلم کو بھی کہتے تھے کہ آپ بھی کریں. اس کے علاوہ جو مہندی کا کلچر، اس کے علاوہ جو دوسری تہوار جو وہ ان کی اسپیشلٹیز ہوتی تھیں ان کے ریلیجن کی، وہ اب جو ہے مسلمز بھی پریکٹس کرنا سٹارٹ کرتی تھیں. اچھا، اب ان سب سناریوں میں نا اب ہم بات کریں گے کہ شیخ احمد سریندی صاحب نے یہ ان سب سٹیپس کے اوپر کیا وہ ایفرٹس کی، کیسے انہوں نے ریوائیو کیا مسلمز کو کہ وہ جو ہے اپنے ریلیجن کو، اپنی آئیڈینٹی کو کیسے سیف گارڈ کر سکتے تھے، کیسے انہوں نے ہیلپ کیا، اسسٹنس کیا دی انہوں نے. اب ہم وہ بات کریں گے. اچھا، اس میں جو ہے نا شیخ احمد سریندی صاحب نے سب سے پہلے تو ہم نے جیسے بات سٹارٹ کی تھی کہ دین الہی جو تھا، اکبر کا جو دین تھا، اکبر کی جو اپنے آپ کو ایک ذل الہی کے طور پہ وہ مان رہا تھا کہ وہ ہی انٹرپریٹ کرے گا ریلیجنز کی، اور سب ریلیجن جو ہیں ایکول ہیں اور اس بیس کے اوپر. تو اس کو انہوں نے نا اپوز کیا تھا، بلکہ کنڈیم کیا. کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جو کیسے جو ہے جو ہے شیخ احمد سریندی صاحب نے اپوز کیا تھا دین الہی کو. تو اکبر کے بعد جہانگیر نے یہ جو ان کی ایفرٹس تھیں اس کو اکنالج کیا، اور انہوں نے ان کو دعوت دی کہ وہ دربار میں آئیں اور ان کو وہ مقام دیتے ہیں کہ تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے نا اصلاحات لے کر آئیں. تو شیخ احمد سریندی صاحب نے کچھ اپنی شرائط رکھیں کہ وہ تب آئیں گے. تو اس میں انہوں نے جو پرومیننٹ شرائط تھی وہ یہ تھی کہ جو آپ نے یہ پروسٹریشن جو ریچول رکھی ہوئی ہیں کہ بادشاہ کو جو ہے سجدہ کیا جائے گا، تو یہ ختم کرو. یہ اگر یہ ختم کرو گے تو آئی ول کم. تو اس کے بعد دوسری انہوں نے جو رکھی تھی کہ آپ نے یہ جو کاس لاٹر کو ممنوع کیا ہوا ہے اس کو ختم کرو. یہ ایک مسلمز کا رائٹ ہے اور مسلمز کریں، انہیں اس چیز سے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد جو انہوں نے تھرڈ رکھی تھی کہ جو یہ آپ جو آرڈرز ہیں کہ مسجدوں کو
نان مسلم جو ہے abolish کر رہے ہیں، اس کو ختم کرو، اور مسلمس کی جو مساجد ہیں، عبادت گاہیں ہیں، ان کو پراپر سیف گارڈ کرو۔ اچھا، اس کے بعد جو انہوں نے فورتھ ون تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی بدعت ہیں نا، بدعتیں وہ ختم کرو اسلام کے اندر نا۔ تو پھر میں جو ہوں نا اس لیول پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور میں دربار میں آؤں گا بھی، اور مجھے آپ جو ڈیوٹی اسائن کریں گے آئی ول پرفارم۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر جہانگیر نے ان کی ساری یہ باتیں جو ہیں یہ ایکسیپٹ کی، اور جو ہے کنڈیشنز کو، اور انہوں نے جو ہے دین الہی کو ختم کیا۔ اچھا، اب جو ہے نا انہوں نے ایک اور کام بڑا کیا کہ انہوں نے جو یہ وحدت الوجود کا کانسیپٹ تھا، اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا وحدت الشہود کا۔ اب وحدت الشہود جو ہے اس کے اندر بیسیکلی انہوں نے کریٹر اور کریچر کو ڈسٹنگوش کیا، اور اس کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے برحق کا اور پاورفل ذات، اور ایک بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، اور ان کے پاس ہی ساری پارز ہیں، ان کے پاس ہی جو ہے وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اس چیز کو انہوں نے بڑا کلیئر کیا، اور شرک کو جو ہے انہوں نے ایکسپلین کیا اس کی روح سے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے بیسیکلی یہ مسلم سوسائٹی کو پیوریفائی بھی کیا۔ تو مسلم سوسائٹی جو ہے یہ پہلے جس کے اندر اتنی امالگمیشن تھی، اڈلٹریشنز تھیں، اور مکسنگز تھیں ریلیجیس بھی، اور اس کے علاوہ وہ جو انٹر میریجز والا کلچر اور اس ساری چیزوں کو جو ہے انہوں نے ختم کروایا۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے نا اسلامک ویلیوز کے اوپر بڑا ایمفسائز کیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کو انہوں نے جو ہے ٹاپ کنسیڈر کیا کہ جی اس کے علاوہ مسلم جو ہیں وہ کسی چیز کے اوپر بلیف نہیں رکھیں گے، اور شریعت کے مطابق وہ جو قرآن سنت اور اس کے علاوہ اجتہاد، قیاس اور جو ہے اجماع، اس کے اوپر اپنا بلیف رکھیں گے، اور جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان سب معاملات کو ان کی روح سے ہی ٹھیک کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے سینٹ ہوڈ اور پروفٹ ہوڈ کے اندر بھی جو ہے نا ایک ڈیمارکیشن کی تھی کہ پیغمبر ہونا اور صوفی ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو کرامات اور میریکلز جو ہیں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے خاص پیغمبروں کو دیا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ پاور نہیں ہے، لہٰذا جو ہے یہ بلیف رکھنا لوگوں پہ یہ غلط ہے، اور اتنا اس قدر پاورفل کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے نا سب سے جو بڑا کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہی گیو ٹو نیشن تھیری، انہوں نے یہ کلیئر کر دیا تھا، جیسے اس کے بعد قائد اعظم نے، سر سید احمد خان ان کے بعد، اور انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ جو مسلمز ہیں اور ہندو ہیں یہ دو ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں، ان کی دونوں کی ڈفرینٹ جو عقائد ہیں، اور رہنما بھی ڈفرینٹ ہے، زبانیں ڈفرینٹ ہیں، ریلیجیس ویلیوز ڈفرینٹ ہیں۔ تو یہ انہوں نے ہی سب سے پہلے جو ہے ٹو نیشن تھیری کا کانسیپٹ جو ہے وہ دیا تھا، اور مسلمز کو ایک ڈائریکشنز دے دی تھی، اور ایک اپنے آپ کو سپریورٹی میں کہوں گا کہ مسلمز کو دی تھی کہ جو ہیں یہ اس کے اندر جو دوسرے نان مسلمز ہیں ان کے ریلیجنز جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے بیسیکلی اپنے بکس لکھی تھی، مکتبات امام ربانی، اور اس کے علاوہ اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیدا کیے، اور ان کو پیدا کرنے سے مراد ہے کہ علم دیا، ان کو ان کے اندر ایک موٹیویشن ایڈ کی کہ وہ جو ہے جو سوسائٹی کے اندر پرابلمز ہیں، جو معاشی، سیاسی، سماجی ایشوز ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں۔ جب انڈرسٹینڈ کریں گے تو ان کے اوپر ایک لائے عمل بنائیں گے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ وہ ڈفرینٹ ریجنز کے اندر جاتے تھے، اور سب جگہ پہ جا کے وہ لوگوں کو جو ہے تبلیغ کرتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی آج کی بھی یہ ضرورت ہے کہ جو پرابلمز ہمیں نظر آ رہے ہیں، جھوٹ نظر آتا ہے لوگوں کی زبانوں پہ، دھوکے نظر آتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر، غلط بیانی ہوتی ہے، اپنے مفاد کی بات ہوتی ہے، اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
اور جو یہ زنا ہو گیا یا پھر بدکاریاں ہو گئیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو یہ ایک معاشرے کے اندر اب یہ کلچر بن چکا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ اس طرح کی پالیسیز ہو کہ جو ہے ایجوکیشن کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، ہیومن کیپٹل کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، انویسٹمنٹ کرنی چاہیے پبلک کے اوپر۔ تو اس کے علاوہ جو علامہ اقبال نے ٹربیوٹ ان کو اپنی بک کے اندر باقاعدہ دیا ہے، اپریشیٹ کیا، اور وہ کہا کرتے ہیں کہ who refused to bow his head before Jahangir, who refused to bow before Jahangir, he who was burning soul warmed Islam۔ اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی اسلام کو زندہ رکھا ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دا ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس، یہ انہوں نے لیکچر دیا تھا، اس کے اندر انہوں نے علامہ اقبال نے یہ بات کی۔ اور اب میں اس پوری ڈسکشن کو جو ہے کلوز کروں گا، تو اس میں یہی کہوں گا کہ شیخ احمد سندھی صاحب جو ہیں ایک ایسٹ ہے مسلمز کا، اور انہوں نے اسلامک ویلیوز کو، اسلام کو جو ہے پروموٹ کیا، پروجیکٹ کیا، پروٹیکٹ کیا۔ وہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے انہوں نے دین الہی کے آگے اسٹینڈ لیا، اور اللہ کا جو دین ہے اسلام جو ہے اس کو ہی ایکسیپٹ کیا، اس کو ہی اکنالج کیا اور پھیلایا، اسلامک عبادات کو، اسلامک روایات کو، اسلامک تعلیمات کو اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو یہ برائیاں تھیں، جو سماجی برائیاں تھیں، جزیہ ختم کرنے کی، جو خاص طور پہ سجدہ کرنے کی، اس کے علاوہ جو ان سارے معاملات کو انہوں نے جو ہے بڑا جگرے کے ساتھ جو ہے انہوں نے نوٹس لیا، اور انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ تیار کیے، اسٹوڈنٹس کو ایسی ایجوکیٹ ایسا کیا کہ وہ انہوں نے ان کے اندر ایک ایسا ریولوشن تھا کہ انہوں نے اس سوسائٹی کو پیوریفائی کرنا ہے، اور وہ اس جو ہے خاص طور پہ ٹو نیشن تھیری کا جو معاملہ تھا، بھاگٹ موومنٹ کا جو طریقہ کار تھا، اور ان سب کو انہوں نے جو ہے ہائی لائٹ کیا اور چیلنج بھی کیا، اور اس سب کو کنڈیم کیا انہوں نے۔ اچھا، اگر آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگے تو مجھے بتائیے گا۔ میں اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، اس کے علاوہ سید احمد شہید بریلوی جو ہیں